اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ یہ قرآن مجید کا دوسرا پارہ ہے اور سورہ بقرہ کی یہ 2 آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے جو ایک لمبی آیت ہمارے سامنے آئی تھی اس میں یہ بات آئی تھی کہ ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آیا مدینہ منورہ کے اطراف میں۔ اس وقت تک جہاد فرض نہیں ہوا تھا، مگر ایک واقعہ پیش آیا محرم الحرام کے رجب المرجب کی آخری تاریخ میں، اور وہ بھی واقعہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں ایک کافر مارا گیا جو جان بوجھ کر نہیں کیا گیا تھا۔ اس واقعے کو لے کر مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی پر اعتراض کیا کہ آپ امن کی دعوت دیتے ہیں، آپ کے یہاں تو جو 4 مہینے قابل احترام ہیں، آپ کے لوگوں نے تو انہی کا احترام نہیں کیا۔ تو اس سلسلے میں جواب آیا تھا کہ نمبر 1 بات تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے رجب کا مہینہ قابل احترام ہے، اس میں لڑنا جھگڑنا یہ صحیح نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن یہ واقعہ چونکہ جان بوجھ کر نہیں کیا گیا، صحابہ کا خیال یہ تھا کہ جمادی الثانی کی 30 تاریخ ہے، حالانکہ رجب کی 1 تاریخ ہو چکی تھی، ان کو معلوم نہیں تھا، معلوم نہ ہونے کی بنیاد پر یہ واقعہ ہوا۔ پھر قرآن نے ان کو جواب دیا کہ تم نے جب ہم پر اعتراض کیا ہے تو سنو، تم اس اعتراض کرنے کے لائق نہیں ہو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ تم نے تو ہمیں کعبۃ اللہ سے نکال دیا، مکے تک میں رہنے نہیں دیا، اب تم ہی آ کر ہم سے الٹا سوال کر رہے ہو۔ اس کے بعد قرآن نے یوں کہا، جب یہ جواب آ گیا تو بعض صحابہ کے ذہن میں یہ تھا کہ جو چھوٹی سی لڑائی ہوئی ہے اور وہاں سے جو مال حاصل ہوا ہے، کسی بھی جہاد کے بعد جب مسلمان فوج کو فتح ہوتی ہے، جو مال حاصل ہوتا ہے، جو دولت آتی ہے، جو سامان آتا ہے، اس تمام کو ملا کر مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس میں سے خمس نکلتا ہے، یعنی 5واں حصہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے بعد مجاہدین میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اب صحابہ کے ذہن میں خیال ہوا، چلو یہ تو جواب قرآن نے دے دیا کہ ہم سے جو ہوا وہ نادانستہ طور پر ہوا، جان بوجھ کر نہیں ہوا، لیکن جو مال غنیمت آیا ہے یا جو ہم نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے، اس کا بدلہ کیا، اس کا کیا ہوگا؟ تو قرآن نے اسی کا جواب دیا کہ ان الذین آمنوا، گھبراؤ مت، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور جنہوں نے صرف اللہ کے لیے اپنے علاقے کو، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، وجاہدوا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا۔ اب یہاں رک کر یہ سمجھیں کہ مفسرین نے جہاد کے 3 درجے بیان کیے۔ ایک تو یہ ہے کہ کھلا اللہ کے راستے میں لڑنا، جہاد کرنا، جب اس طرح کے حالات آ جائیں، سچویشن ایسی ہو کہ اپنے وجود کو بچانا مشکل ہو، اور مسلمانوں کے بڑے علماء ائمہ کی جانب سے یہ اعلان کیا جائے، جس کی مثال میں نے پچھلے ہفتے دی تھی کہ جب ہندوستان غلام ہوا تو محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ اب انگریز کی غلامی حرام ہے، جہاد فرض ہوا تھا۔ دوسرا جہاد ہے کہ کوئی کام غلط ہو رہا ہے، اس کے خلاف بولنا، وہ چاہے اپنوں کے خلاف ہو، کوئی برائی ہو رہی ہے اس کو روکنا، یہ بھی جہاد ہے۔
تیسرا اپنے نفس سے لڑنا، جب نفس خواہشات کی جانب بھاگے اس کو روکنا، یہ بھی ایک جہاد کا درجہ رکھتا ہے، اور یہی انسان کے لیے سب سے زیادہ مشکل ہے، کیونکہ اگر نفس غلط عادات اور اطوار کا عادی بن جاتا ہے تو روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں، تو گھبرائیں نہ، واللہ غفور الرحیم، اللہ رحم کرنے والے بھی ہیں، معاف کرنے والے بھی ہیں۔ یہ بات یہاں پر ختم ہوئی۔ اب چونکہ اس صورت میں اور پچھلی آیات میں ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ صحابہ نے جو سوالات کیے، جو جواب ان کا نازل ہوا، ان کو ذکر اللہ یہاں کر رہے ہیں۔ ہوا یوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے پہلے عرب کے علاقے میں شراب عام تھی، خوب پی جاتی تھی ہر جگہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، یہاں بھی وہی تھا، مدینے والے بھی خوب شراب پیتے تھے، سب پیتے تھے۔ لیکن نمبر ایک تو اللہ کے جو انبیاء ہوتے ہیں ان کی فطرت وہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز حرام ہو یا حلال، لیکن جو غلط چیزیں ہوتی ہیں ان کی جانب انبیاء کی طبیعت کبھی نہیں جاتی۔ آپ نے سینکڑوں واقعات سنے ہوں گے، خود اللہ کے نبی نے اپنے بارے میں کہا کہ میں نے کتنی مرتبہ یہ کوشش کی کہ میں مکے کی کسی شادی کی تقریب میں شریک ہو جاؤں، مگر رات کو بے ہوش کر دیا جاتا تھا اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے۔ تو انبیاء کو فطرتاً بچایا جاتا ہے، ان کو ایسے اعمال سے نفرت ہوتی ہے جو اعمال غلط ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ بھی ایسے ہمیشہ معاشرے میں ہوتے ہیں، گرچہ وہ مسلمان نہ ہوں، اللہ کے قانون کے ماننے والے نہ ہوں، مگر ان کا مزاج اور ان کی فطرت یہ کہتی ہے کہ یہ کام غلط ہے۔ ابھی شراب کا حکم نازل نہیں ہوا، ہجرت کر کے اللہ کے نبی اور صحابہ مدینے آ گئے، شراب پی جاتی تھی، چونکہ شراب میں برائیاں بھی بہت ہیں۔ تو ایک دن ایسے ہی چند لوگوں کے ذہن میں سوال آیا، جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ بن جبل اور کچھ انصاری صحابہ تھے رضی اللہ عنہم۔ وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور آ کر سوال کیا کہ اللہ کے نبی، نمبر ایک تو شراب، دوسرا جوا، آپ جانتے ہیں کتنی خرابیاں ہیں اس میں، لیکن پھر بھی آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ان صحابہ نے آ کر اللہ کے نبی کے دربار میں یہ سوال کیا، جس کو قرآن نے کہا یسألونک، یہ لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں، یعنی صحابہ، عن الخمر والمیسر، جوئے اور شراب کے بارے میں۔ تو آپ کہیے کیا؟ قل فیہما اثم کبیر، شراب ہو یا جوا، دونوں میں گناہ اور نقصان بہت زیادہ ہے۔ ومنافع للناس، کچھ فائدے بھی ہوں گے انسانوں کی نگاہ میں۔ فائدہ کیسا؟ جوا کھیلنے والا اگر آپ اس کو کبھی بھی سمجھائیں تو وہ یہی کہے گا کہ شارٹ کٹ سے پیسہ بہت جلدی آتا ہے۔ شراب پینے والا ہمیشہ یہ کہے گا کہ سردی کے موسم میں سردی نہیں لگتی، فلاں بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، ان دونوں کا نقصان، یعنی شراب اور جوئے کا نقصان ان کے فائدوں سے زیادہ ہے۔ اور قرآن مجید اور شریعت اسلامیہ اتنی پیاری ہے، یہاں شراب کو حرام نہیں کہا گیا، صرف شراب کے جو نقصانات ہیں ان کو گنوایا، ان کو شمار کرایا۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ اللہ مشورہ دے رہے ہیں، یہ چیز غلط ہے، اس کے پاس مت جاؤ۔ اور حقیقت یہ، اسلام میں شراب جو حرام ہوئی ایک دم حکم نہیں آیا کہ نہیں آج سے شراب حرام ہو، نہیں۔ حضرت عمر اور چند صحابہ نے یہ سوال کیا، یہ آیت نازل ہوئی۔ جب یہ حکم نازل ہوا تو ایک روایت میں ہے کہ جب صحابہ کو معلوم ہوا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، کچھ نے اس آیت کو سن کر شراب چھوڑ دی، کہ جب بھئی کسی چیز میں نقصان زیادہ ہے تو اس کے چھوٹے سے نفع کو کیا دیکھنا، بالکل چھوڑ دیا۔ زمانہ ایسے ہی چلتا رہا۔ اب چونکہ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ
عرب کے رہنے والوں میں شراب پی جاتی تھی، دعوتیں ہوتی، رات کو شراب کے جام چلتے۔ ایک مشہور صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، بڑے مالدار صحابی، انہوں نے دعوت کی، چند صحابہ کی دعوت میں رات میں کھانا کھایا۔ رات میں مغرب یا عشاء کی نماز کا وقت ہوا، انہوں نے ایک اپنے ساتھی صحابی کو نماز کی امامت کے لیے آگے بڑھا دیا کہ چلو نماز پڑھاؤ۔ انہوں نے سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون کی جو آیت کے الفاظ، اس سورت کے جو الفاظ تھے وہ آگے پیچھے ہو کر معنی بدل گئے۔ یہ بات پہنچی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی اور ارشاد ہوا سورہ نساء کے 5ویں پارے کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ پہلی پابندی، نشے کی حالت میں اب کوئی نماز کے قریب نہیں جائے گا۔ جب یہ ابھی بھی شراب کو حرام نہیں کیا گیا، صرف اتنا کہا گیا اس طے شدہ وقت میں، یعنی 5 وقتہ جو نماز ہے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس میں شراب نہیں پیو گے، یعنی الگ پی سکتے ہو۔ کچھ صحابہ نے اس حکم کو سن کر چھوڑ دیا کہ بھئی جب اس وقت میں نہیں پی سکتے تو بعد کے وقت میں کیا پینا۔ اب کچھ زمانہ اور گزرتا رہا، ایک واقعہ اور پیش آیا۔ ایک صحابی ہیں مدینے کے رہنے والے، انہوں نے ایک دعوت کی، بہت اچھا خاصا مجمع تھا، اور عرب کے یہاں جب دعوت ہوتی، شراب کے جام چلتے تو وہاں شعر و شاعری بھی ہوتی تھی، لوگ اپنے اپنے خاندان کی بڑائیاں بیان کرتے تھے۔ وہاں جب دعوت ہوئی تو اللہ کے نبی کے ایک چہیتے صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، اللہ نے بڑا کام لیا ہے ان صحابی سے۔ انہوں نے وہاں پر کچھ اشعار کہے، وہ ان اشعار کا مطلب یہ تھا کہ مکے کے رہنے والے افضل ہیں اور مدینے کے رہنے والے ذرا کم ہیں۔ اب جب انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب اپنے خاندان اور نسل پر بات آ جائے انسان برداشت نہیں کرتا۔ اب ایک انصاری صحابی کو جوش آیا، ایک اونٹ کے کھوپڑی کی ہڈی پڑی ہوئی تھی، انہوں نے اس کو اٹھایا، ان کے سر پر دے مارا، وہاں سے خون نکلنے لگا۔ یہ اللہ کے نبی کے پاس گئے، اللہ کے نبی دیکھیے یہ کیا ظلم میرے ساتھ ہوا ہے۔ اب اللہ کے نبی کو جو پورا معاملہ پس منظر بیک گراؤنڈ جب سامنے آیا تو اللہ کے نبی نے اللہ کے دربار میں دعا کی، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافعا، اللہ اس شراب کے بارے میں ایک صاف حکم اتار دیجیے، کیونکہ جڑ تو یہی ہے۔ ام الخبائث نہ شراب پیتے اور نہ شراب کے نشے میں ایسے اشعار کہتے کہ کسی کے دل کو برا لگتا، نہ ان کو برا لگتا، نہ وہ اس کھوپڑی کی ہڈی کو ان کے سر پر مارتے، کوئی بات ہی نہ بنتی۔ جب اللہ کے نبی نے دعا کی تو اس کے بعد آیت اتری، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ انما الخمر شراب، والمیسر جوا سٹا جو آج کل بہت زیادہ عام ہے، والازلام تیروں کے ذریعے سے پھال نکالنا، اور تھان یعنی بت جو پوجا ہوتی ہے، چاہے وہ مزار کی شکل میں ہو یا دیول کی مندر کی شکل میں ہو، سب کیا ہیں؟ یہ شیطان کے حربے ہیں، شیطان کی چالیں۔ صاف قرآن نے کہا فاجتنبوہ، کوئی قریب نہیں جائے گا۔ یہ تھا آخری حکم شراب کے بارے میں کہ آج سے بالکل حرام، کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی۔ ایک صحابی یوں فرماتے ہیں، جب یہ حکم نازل ہوا، شروع میں پہلا حکم آیا تھا کہ اس کے نقصان زیادہ ہیں، دوسرا حکم آیا کہ نماز کے قریب مت جانا شراب کی حالت میں، یہ آخری تو کچھ لوگوں نے پہلے حکم پر چھوڑی اور نے چھوڑی۔ جب یہ آخری حکم آیا، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک جو اللہ کے نبی کے خادم بھی ہیں، وہ بھی اس وقت شراب کا جام ان کے ہاتھ میں تھا، ہونٹوں سے لگانے والے تھے۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو ذمہ داری دی کہ جاؤ مدینے کی گلیوں میں صدا لگاؤ کہ سنو سنو آج سے شراب حرام ہے۔ جس کے ہاتھ میں جو جام تھا وہیں گرا دیا،
وہیں پھوڑ دیا۔ اور وہ جماعت ایسی جانثار اللہ کے نبی کے احکام پر ایسے قربان ہونے والے لوگ تھے کہ ان کی مثال دوبارہ ملتی نہیں، اور قیامت تک ایسا کوئی آ بھی نہیں سکتا کہ جو انہوں نے اللہ کے نبی کے ایک ایک حکم پر سب کچھ قربان کر دیا۔ ایک صحابی، آپ حیران رہیں گے کہ ایک انسان اگر کسی چیز کی تجارت کرے اور وہ مال خرید کر دوسرے شہر سے لا رہا ہو، اور اچانک یہ حکم آ جائے کہ جو مال تم لائے ہو یہ حرام ہے، اب اس کو بہاؤ سڑک پر، روڈ پر، کیا گزرے گی؟ پورا سرمایہ۔ ایک صحابی شراب کا ہی کاروبار کرتے تھے، ملک شام سے اچھی بہترین، کیونکہ شراب کی بھی الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں، کوالٹی الگ ہوتی ہے، وہ خریدنے گئے تھے اور خرید کر لے کر بھی آ گئے۔ مدینے میں داخل ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کا منادی آواز لگا رہا ہے کہ سنو سنو، شراب حرام ہے۔ یہ آئے اللہ کے نبی کے پاس اور آ کر سوال کیا، اللہ کے نبی میرے مال تجارت، یعنی میرا جو شراب کا مال میں لایا ہوں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، قرآن کی صاف آیت ہے، جاؤ فلاں جگہ جمع کر دو، کیونکہ اللہ کے نبی نے حکم یہی دیا تھا کہ جس کے پاس جو اسٹاک ہو لا کر جمع کرو، ہم اس کو خراب کریں گے، بہائیں گے۔ ان صحابی سے کہا، روایات کے اندر آتا اس اللہ کے نبی نے مدینے کی گلیوں میں جہاں پر ان کے اونٹ یا گھوڑے اس شراب کے جو جام تھے بڑے بڑے ان سے بھرے ہوئے کھڑے تھے، وہیں پر بہا دیا۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ اس دن مدینے کی گلیوں میں ایسا لگتا ہے پانی نہیں، وہاں کی گلیوں میں شراب بہہ رہی تھی۔ جس کے پاس جو تھا، ایک گلاس تو ایک، جتنے مٹکے تھے سب نہ جانے کتنے پرانے، کیونکہ شراب کے بارے میں ایک چیز بڑی مشہور ہے کہ جتنی پرانی ہوگی اتنی مہنگی۔ جس کے پاس جیسی تھی سب بہا دی گئی۔ یہ مثال کبھی نہیں ملتی، جس کے پاس جو بھی تھا سب نے ختم کر دیا کہ اب آخری حکم ہے، اب کوئی قریب نہیں جائے گا۔ اور یہ ہے ہی ایسی چیز، اللہ کے نبی نے بے شمار جگہوں پر کہیں فرمایا ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے یہ۔ سب سے پہلی برائی تو یہی ہے کہ انسان پی لے، اس کو اپنا ہی ہوش نہیں رہتا، بلکہ اگر صاف الفاظ میں کہا جائے، نہ بیوی کا فرق، نہ بہن کا فرق، نہ ماں کا فرق۔ لوگ مذاق بناتے ہیں، اس کو پاکی اور ناپاکی کا فرق نہیں معلوم ہوتا۔ ایک صحابی ایمان لے کر آئے، مسلم شریف کی روایت ہے اور یہ واقعہ وہاں ذکر کیا گیا، تو انہوں نے اپنے چچا کو بھی اسلام کی دعوت دی، شراب اور اسلام کے بارے میں بتلایا، شراب حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب ان کے چچا اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا، آپ شراب کو حرام کہتے ہیں، اس میں کیا برائی؟ اب اللہ کے نبی نے کہا کہ تم جاؤ، جب سمجھ میں آ جائے تو واپس آنا۔ اب واقعات تو اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں، وہ گئے، اچانک رات میں شراب پی لی۔ اب غصے میں شاید روایت کے اندر ان کی بیوی کے بارے میں ہے یا اپنے کسی رشتہ دار کا سر پھاڑ دیا۔ اب صبح کو آئے، خود کہتے ہوئے، نہیں آپ نے صحیح کہا تھا کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور اتنی برائیاں اس کے اندر ہے کہ اللہ رحم فرمائے۔ اور اب تو باقاعدہ جو میڈیکل سائنس ہے وہ اس بات پر متفق ہے کہ کینسر کو جنم دینے والی اور نہ جانے کتنی چیزوں کو بڑھانے والی یہ شراب، اس سے بڑی برائی کیا ہوگی کہ انسان ماں کو ماں نہیں سمجھتا۔ نہ جانے کتنے واقعات ہیں، گھر کا مال اس میں برباد ہوتا ہے۔ دوسری چیز اس میں ذکر کی گئی، جوا ظاہراً ایسا لگتا ہے سٹا لگانا، اور آج کل تو اتنا آسان ہے کہ کسی زمانے میں نہیں رہا۔ کم سے کم شراب میں یہ ہے کہ شرابی کو گھر والوں سے چھپ کر، دوستوں سے چھپ کر، شریفوں سے چھپ کر جانا پڑتا ہے بوتل خریدنے کے لیے۔ جوا تو یہ ہے کہ موبائل کی اسکرین پر موجود، اتنا زیادہ ہے کہ بچنا ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ مشکل۔ اور خصوصاً وہ نوجوان نسل جن کو اس کے بارے میں معلوم نہیں، بہتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ ڈریم 11 کا مسئلہ ہو، رمی سرکل کا مسئلہ ہو، کتنے اپلیکیشنز کے نام گنوائے جائیں کہ جو صرف اسی پر ٹکیں۔
جہاں لالچ کیا دیا جاتا ہے آپ دن کے 2 روپے لگائیں 2 کروڑ کمائیں گے، 20 لگائیں 20 کروڑ کمائیں گے۔ اسی کو تو قرآن نے کہا وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، تمہیں ظاہراً یہ لگے گا کہ تم شارٹ کٹ اس طریقے سے مالدار بن جاؤ گے، مگر بربادی کتنی، اگر چسکا لگ جائے تو انسان یہاں تک اس میں کرتا ہے کہ خود اپنے گھر کا جو سامان اپنی محنت سے بنایا ہوا گھر کو اس میں بیچ دیتا ہے۔ یہ ایسا نشہ ہے سٹے کا، اور آپ حیران رہیں گے کہ اللہ نہ کرے مسلمانوں میں کبھی ایسا ہو کہ بعض برادران وطن کے بارے میں واقعات یہاں تک سننے کو ملتے ہیں کہ کسی نے اپنی بیوی کو ہی ہار دیا سٹے میں 2 رات کے لیے۔ یہ اتنی خطرناک بیماری، اور یہ ایسی لت لگتی ہے کہ اگر یہ دن میں ایک جواری اور سٹا لگانے والا اگر ایک دن میں 2 کروڑ بھی جیت جائے تو اللہ کے نبی نے وہ انسان کے بارے میں فرمایا کہ کیونکہ یہ پیٹ نہیں بھرتا کبھی بھی، اگر ایک انسان کے پاس اللہ کے نبی نے فرمایا 2 سونے کے باغ ہوں وہ کہے گا تیسرا بھی ہونا چاہیے، 3 ہو وہ کہے گا چوتھا بھی ہو، کیونکہ اس پیٹ کی اس جہنم کی آگ تو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں بھر سکتا۔ انسان فطرتاً لالچی ہے، دن میں اگر جواری 2 کروڑ بھی کمائے گا تو دل میں لالچ آئے گا کیوں نہ اور لگا کر ایک اور کما لیے جائیں، اور اسی میں ہوتا یہاں تک اس درجے پر آتا ہے کہ کہاں تو عزت کے ساتھ روٹی کھانے والے کٹورے لے کر در در بھیک مانگتے، اتنی بربادی اور اتنی خرابی۔ اور اگر کوئی بن بھی جائے، کوئی مالدار بن بھی جائے تو غور کرنے کی بات تو یہ ہے اس حرام کا اس کمائے ہوئے مال حرام سے آپ صدقہ کر لو، آپ زکوٰۃ کر دو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صاف الفاظ ہیں حرام کما کر جو صدقہ کیا جائے گا ثواب 0، الٹا وبال ہوگا مال حرام کمانے کا۔ کیونکہ بعض لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ نہیں ہمارا کاروبار سود کا ہے، بلکہ ہمارے شہر میں تو سٹے کا جو بازار ہے وہ اتنا ہے کہ بوکیز آپ کو ہر گلی گلی میں مل جائیں گے، اپنا کسٹمر آپ کو بنانے والے گلی گلی میں۔ لوگوں نے کروڑوں کے گھر تعمیر کر کے اسے سٹے کی کمائی سے کھڑے کر دیے، آپ حیران رہیں گے۔ اب اگر وہ اس کمائی سے 1000 زکوٰۃ ادا کریں، 1000 صدقہ دیں، ثواب 0، کیونکہ جڑ ہی خراب ہے، جس کو قرآن نے یہ کہہ دیا کہ اس کے قریب بھی آپ نہیں جا سکتے، چاہے وہ 1 کروڑ ہو 2 کروڑ ہو، کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، وہ تو قبول ہی نہیں ہوگا۔ اور حرام کمائی کے نقصانات تو آپ جانتے ہیں کتنے ہوتے ہیں کہ 40 دن کی عبادت بھی اگر لقمہ چلا جائے قبول نہیں ہوتا، اور اس کا اثر پھر نسلوں میں آتا ہے، اور جب نسلوں میں اس کا اثر آتا ہے تو بچے کہاں فرما بردار ہوتے ہیں، بچے تو ہٹ دھرم بھی ہوں گے، ضدی بھی ہوں گے، اور ایسے کام کرنے والے ہوں گے کہ ان کی نسلوں میں وہ کام کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ اتنے نقصانات، اسی لیے قرآن نے کہا کہ ان کے وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، کہ تمہیں ظاہراً ایسا لگے گا ارے شراب بڑی پیاری چیز ہے، ٹینشن ختم ہو جاتی ہے، اور جوا بڑا اچھا ہے، تھوڑے کم پیسے لگاؤ زیادہ ملتے ہیں، بلکہ لوگ اب یہ کہنے لگے ہیں صاف، ہم نے خود سنا ہے کہ نہیں مولوی صاحب دن کے 200 لگاؤ، شام میں یا ایک ہفتے میں کم سے کم 10,000 تو آتے ہیں، بیٹھ کر کھانے کو تو مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن نے جو کہہ دیا اب تو وہ حرف آخر ہے، اس کو تو بدلا یا چینج نہیں کیا جا سکتا۔ جس کو قرآن نے یہ کہہ دیا فَاجْتَنِبُوهُ، اب تو بچنا پڑے گا، نہیں بچیں گے۔ اور اگر وہ مال حرام طریقے سے آ رہا ہے تو پھر چاہے اس میں ہوں یا آپ ہوں، کوئی بھی انسان ہو، پائی جو انسان یہاں کمائے گا کل قیامت کے دن حساب تو ہر ایک کو دینا ہوگا۔ بہرحال ان 2 آیتوں کی روشنی میں جو باتیں ہمارے سامنے آئیں، دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔